ہم ایسا ہی کریں گے اور امید ہے تم بھی ایسا ہی کرو گے۔ چپ چاپ ہماری ہدایت پر عمل کرو اور جیپ میں بیٹھ جاؤ، گن بردار نے کہا۔ ہانڈی والا نے کچھ کہنا چاہا، لیکن دوسرے ہی لمحے کلاشنکوف کی ٹھنڈی نالی اس کی گردن سے چپک گئی۔ اب تم زبان سے کچھ نہیں کہو گے۔ گن بردار نے اس کی گردن پر دباؤ بڑھایا۔ سیٹھ ہانڈی والا ڈگمگاتے قدموں سے جیپ کی طرف چل دیا۔ اسے جیپ کی اگلی سیٹ پر بٹھایا گیا تھا۔ اس گن بردار نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور سپاہیوں میں سے ایک ان کے پیچھے بیٹھ گیا۔ پروین پر کیا گزری، اس کی گاڑی کہاں گئی، ڈرائیور کا کیا بنا، سیٹھ ہانڈی والا کو کچھ علم نہیں تھا۔ جیسے ہی دونوں جیپ میں داخل ہوئے، انجن سٹارٹ ہوا اور جیپ چل دی۔ بمشکل 1 فرلانگ دور جا کر پچھلی سیٹ پر بیٹھے سپاہی نے پانی کی ایک بوتل اور فرسٹ ایڈ باکس سیٹھ کی طرف بڑھا دیا۔ اس میں تمہارے مطلب کی تمام گولیاں موجود ہیں، اگر سمجھ نہ آئے تو مجھے بتانا، میں صرف ڈاکو ہی نہیں ڈاکٹر بھی ہوں۔ اگر کوئی تکلیف محسوس کر رہے ہو تو خود استعمال کر سکتے ہو۔ اپنے اوسان بحال رکھو، اس میں خیریت ہے سیٹھ۔ اگر جان ہی چلی گئی تو کیا کرو گے اتنی دولت اور یہ بدماشیاں؟ بابا جان ہے تو جہان ہے۔ اور سیٹھ ہانڈی والا نے واقعی اس کی بات مان لی۔ اس نے باکس کھول کر سپاہی کی ٹارچ سے ہونے والی روشنی میں اس میں سے 2-3 گولیوں کا انتخاب کیا اور انہیں پانی سے نگل گیا۔ ان میں سے ایک ٹرنکلائزر بھی تھا۔ 10-15 منٹ بعد سیٹھ کو نیند آئے گی، پھر وہ واقعی سو گیا۔ جیپ کب تک چلتی رہی، کہاں رکی، کب رکی، وہ جیپ سے اس آرام دہ کمرے تک کیسے منتقل ہوا، ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے یہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ جہاں اس کی آنکھ کھلی، وہ کمرہ بہت آرام دہ تھا۔ یہاں ضرورت کی ہر شے سوائے ٹیلی فون کے موجود تھی۔ ان لوگوں نے یقیناً سیٹھ ہانڈی والا کی تلاشی لی تھی، لیکن اس کی جیب سے کچھ نہیں نکالا تھا۔ اسے اپنا سر بھاری ہونے کا احساس ضرور ہوا تھا، لیکن یہ معمول کی بات تھی۔ سیٹھ ہانڈی والا نے اس آرام دہ پلنگ سے اٹھ کر، جس پر وہ فروکش تھا، چاہا کہ کھڑکی کے باہر کا منظر دیکھنے کی کوشش کرے۔ کچھ سوچ کر اس نے پردہ ہٹا دیا۔ کھڑکیاں باہر سے بھی بند تھیں، البتہ باہر سورج کی روشنی میں گلائی تھی۔ البتہ کھڑکی سے باہر اونچی اونچی دیواروں اور کچھ درختوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اونچی اونچی دیواروں والی کسی عمارت کے اس کمرے میں بند تھا۔ کمرے کا دروازہ بھی باہر سے بند تھا۔ سیٹھ ہانڈی والا نے ملکہ باتھ روم کا دروازہ کھولا اور خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اندر داخل ہو گیا۔ پروین کو خوف سے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے سڑک پر گرے ڈرائیور کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف باندھے، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور کھینچ کھانچ کر اسے کار کی اگلی سیٹ پر پھینک دیا۔ دوسرا سپاہی پروین والی سیٹ کے دوسرے کونے پر بیٹھ گیا اور گاڑی چل پڑی۔ ہم نے آپ کے احترام میں آنکھیں پر پٹی نہیں باندھی کیونکہ ہم ٹی وی بھی دیکھتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ نارمل رہیں، اس میں ہم سب کی بھلائی ہے، اس نے سیٹ پر دوسرے کونے میں بیٹھے شخص نے کہا۔ پروین پہلے ہی خوف زدہ تھی، اب اور سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اسے کچھ علم نہیں تھا کہ گاڑی کدھر جا رہی ہے، انہیں کون لے جا رہا ہے، کہاں لے جا رہا ہے۔ کہیں ان لوگوں نے انہیں غلط فہمی کی بنا پر تو اغوا نہیں کر لیا۔ اگر وہ واقعی سیٹھ ہانڈی والا کو اغوا کرنا چاہتے تھے تو بھی اس کا اس جھگڑے سے کیا واسطہ؟ اس نے ہمت کر پوچھنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ اس بات کا تو اسے علم ہو گیا تھا کہ انہوں نے پروین کو پہچان لیا ہے۔ عین ممکن ہے اسے آرٹسٹ جان کر وہ اس کو چھوڑ دیں۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے اپنے گلے کو تھوک نگل کر تر کیا اور اس سے مخاطب ہوئی۔ دیکھیے بھائی صاحب، میرا اس معاملے سے کیا لینا دینا، آپ مجھے چپ چاپ بیٹھی رہو ورنہ وہ حشر کریں گے، ساری زندگی اپنے قدموں پر چلنے کے لائق نہیں رہو گی۔ اگر دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی تو زبان کھینچ لوں گا۔ اگلی سیٹ پر بیٹھے ڈرائیور نے گردن گھما کر اسے خونی نظروں سے دیکھا اور پروین کو یوں لگا جیسے اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی ہو۔ گاڑی میں اسے اے سی پوری رفتار سے چل رہا تھا، لیکن اسے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کا احساس ہوا۔ اس خوف سے کہ کہیں اغوا کرنے والے برا نہ مانیں، اس نے اپنے ماتھے کا پسینہ بھی صاف نہ کیا۔ ان کے سفر کا اختتام قریباً آدھا گھنٹہ بعد ہوا تھا۔ ان لوگوں نے کچے پکے ٹیڑھے میڑھے راستوں پر قریباً 20 منٹ تک گاڑی چلائی۔ اب وہ ایک بڑی سی حویلی میں داخل ہو رہے تھے، جس کے دروازے پر موجود نگہبان نے ٹارچ کی روشنی ان پر پھینکی اور دروازہ کھول دیا۔ پروین کا دروازہ اندر موجود پہرے دار نے ہی کھولا تھا، جس کی آواز دینے پر ایک عورت وہاں آ گئی تھی، جس نے پروین کو اندر کمرے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی سیٹھ ہانڈی والا جیسے آرام دہ کمرے میں بند تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس کے ساتھ کوئی عورت موجود تھی۔
شاید ان لوگوں کو یہ خوف رہا ہو کہ پروین گھبرا کر خودکشی ہی نہ کر لے۔ سیٹھ ہانڈی والا باتھ روم سے نکل کر دوبارہ کمرے میں بستر پر آ کر بیٹھ گیا تھا اور لمبے لمبے سانس لے کر بظاہر خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی تک دوائیوں والا باکس اس کے سرانے دھرا تھا، جبکہ کمرے کے ایک کونے میں موجود فریج میں مختلف مشروبات بھی رکھے تھے۔ اچانک ہی سامنے والا دروازہ کھلا اور ایک مؤدب ملازم ٹرالی کی سیٹتا اندر آ گیا، جس کے تعاقب میں ایک مسلح پہرے دار بھی اندر آیا۔ سیٹھ ہانڈی والا سہم کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو سیٹھ، بیٹھو، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ناشتہ ماشتہ کرو، ابھی سائیں حکمداد آتے ہیں، وہ بات کریں گے، تب تک خود کو نارمل کر لو۔ سائیں سے بات ذرا تمیز سے کرنا، تم تو اسے جانتے ہی ہوگے، پہرے دار نے کہا۔ سیٹھ ہانڈی والا کو قالین اپنے پاؤں تلے سرکنے کا احساس ہوا۔ وہ مفرور ڈاکو حکمداد کے قبضے میں تھا، جس نے کبھی سرکار دربار کی کوئی لوٹی ہوئی شے واپس نہیں لوٹائی تھی۔ ایک بات تو طے تھی کہ اسے جس مقصد کے لیے بھی حکمداد نے اغوا کیا ہے، اسے پورا کیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ سیٹھ ہانڈی والا کے لیے اب دو ہی راستے تھے، یا تو وہ خوف کے ہاتھوں اپنی جان دے دے، یا پھر حوصلہ کرے اور خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دے۔ اس نے بڑی ہمت کے بعد دوسرا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ اسے یہاں اپنی گاڑی، ڈرائیور پروین سب کچھ بھول گیا تھا۔ اس کی طرف سے سب کچھ جہنم میں جاتا، لیکن اس کی جان بچی رہتی اور اس پر کوئی آنچ نہ آتی۔ اس کے اندر موجود سرمایہ دار مطلب پرست انسان مکمل جاگ چکا تھا۔ اب اسے سوائے اپنی جان کے اور کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اگر اس کی جان کے بدلے 2 جانیں بھی چلی جاتی تو بھی یہ مہنگا سودا نہیں تھا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے پلیٹ تھامی اور ٹرالی میں موجود انواع و اقسام کی اشیاء خرد و نوش سے کچھ ڈال کر اپنے حلق میں انڈیلنے لگا۔ جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھ کر ہی وہ کچھ کر سکتا تھا۔ بیرا بڑے مؤدب انداز میں ایک کونے میں اس کے حکم کا منتظر کھڑا رہا، جبکہ پہرے دار باہر چلا گیا تھا۔ سیٹھ ہانڈی والا نے 1-2 گولیاں مزید نگل لیں اور اب کافی بنا کر پی رہا تھا۔ اس نے بیرے کو ٹرالی لے جانے کا اشارہ کیا اور ٹرالی گھسیٹتا ہوا جس دروازے سے اندر آیا تھا اسی سے باہر چلا گیا۔ بیرے کی روانگی کے بعد اس نے دوبارہ ٹی وی سوئچ آن کر دیا اور ڈش پر مختلف چینل دیکھنے لگا، پھر بستر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ابھی اسے بیٹھے بمشکل 15-20 منٹ ہی گزرے تھے جب اچانک دروازہ کھلا اور ایک لمبا تڑنگا نقاب پوش اندر داخل ہوا، جس کے ساتھ 2 گن بردار بھی اندر آ گئے تھے۔ سناؤ سیٹھ ہانڈی والا، میرے بندوں کی طرف سے کوئی بے احرامی تو نہیں ہوئی؟ اس نے عجیب سے لہجے میں دریافت کیا۔ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ سیٹھ نے حوصلہ کر کے پوچھا۔ چلو یہ تو اچھا ہوا کہ تم کچھ سمجھ گئے۔ دیکھو سیٹھ، میں صرف ایک مرتبہ اپنی بات دہرایا کرتا ہوں، اگر تو اس کا جواب میری مرضی کے مطابق ہوا تو تم محفوظ رہو، بصورت دیگر میرے ساتھی تمہیں فوراً گولی مار دیں گے۔ میرے لیے تمہاری موت یا زندگی کچھ بھی فائدہ یا نقصان نہیں کرے گی۔ تم جانتے ہو میرے سر کی قیمت سرکار کی طرف سے مقرر ہے۔ میرے ذمہ 50 سے زیادہ قتل ڈالے ہوئے ہیں، جہاں 50 وہاں 51، کیا فرق پڑے گا؟ اور ہاں، میں ڈاکو ضرور ہوں، لیکن ہر کسی کو نہیں لوٹتا۔ تم سے وہی ڈیمانڈ کروں گا جو تم پوری کر سکو، ناجائز مطالبہ نہیں ہوگا۔ اب بتاؤ، تم اگلی بات سننے کے لیے تیار ہو؟ حکمداد نے یا وہ جو کوئی بھی تھا سیٹھ کی آنکھوں میں جھانکا۔ خوف کی ایک ٹھنڈی لہر سیٹھ ہانڈی والا کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی تھی، جس نے ایک مرتبہ تو اس کے سارے جسم کو جھنجھنا کر رکھ دیا۔ دیکھو سائیں، میں دل کا مریض ہوں، تم نے جو بھی کہنا ہے خدا کے لیے جلدی کہو، میری حالت پر رحم کرو، ہانڈی والا نے قریباً کپکپاتے ہوئے کہا۔ سیٹھ ہانڈی والا، تم نے پچھلے ماہ جو انکم ٹیکس ریٹرن بھیجی ہے ان میں 2 کروڑ کی ہیرا پھیری کی گئی ہے۔ تمہاری کنسٹرکشن کمپنی 5 ماہ پہلے 1.5 کروڑ روپیہ ناجائز بچایا۔ ان بدمعاشیوں کا تو ہمیں علم ہے، جبکہ تمہارے درجنوں پروجیکٹ ہیں۔ ہمیں فوری طور پر 2 کروڑ روپیہ غیر ملکی کرنسی، ڈالر اور پاؤنڈ میں درکار ہیں۔ اگر تم اگلے 2 دن میں اس کا بندوبست کر سکو تو ٹھیک، ورنہ 48 گھنٹے کے بعد ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ تمہارا جو بھی فیصلہ ہے اس سے ہمیں ہاں یا نہ میں آگاہ کر دو، ابھی اسی وقت۔ یہ بھی ممکن ہے نہ کی صورت میں تمہیں مزید 48 گھنٹے زندہ رہنے کی مہلت بھی نہ ملے اور تم ابھی مار دیے جاؤ۔
ہاں ایک سہولت ضرور حاصل ہوگی کہ تمہیں اپنی مرضی کی موت کا انتخاب کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ حکمدار نے اپنا حکم سنا کر جواب طلب نظروں سے سیٹھ ہانڈی والا کی طرف دیکھا، جس نے اگر چند منٹ پہلے بطور احتیاط 3-4 گولیاں نہ کھائی ہوتیں تو طلب کردہ رقم سن کر اس کا ہارٹ فیل ہو جانا تھا۔ سیٹھ ہانڈی والا نے زندگی میں کروڑوں روپیہ حرام کاری پر لٹایا تھا، لیکن اس نے کبھی ایک پیسہ حلال کے راستے میں خرچ نہیں کیا تھا۔ یہ عادت بھی اسے ورثے میں ملی تھی۔ وہ اگر خیرات بھی کرتا تو بے پناہ تشہیر کے ساتھ۔ کسی خیراتی ادارے، اسپتال، یتیم خانے وغیرہ کو چندہ وہ اس لیے دیتا تھا اس چکر میں انکم ٹیکس کی رقم معاف کروا سکے۔ وہ شہر میں بیگمات کی کئی نام نہاد تنظیموں کا وہ چیئرمین وغیرہ بھی تھا اور وہاں صرف خواتین کے اصول کے لیے پیسہ دیتا تھا۔ اب اچانک حکمدار نے 2 کروڑ کا مطالبہ، اور وہ بھی غیر ملکی کرنسی میں، کر کے اس کی جان ہی نکال دی تھی۔ دیکھو سائیں حکمدار، بزنس کے جو حالات ہیں۔ چپ! اچانک ہی حکمدار کے گن بردار ساتھی نے اسے پھاڑ کھانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے اس کی بات ٹوک دی۔ پاپا سیٹھ ہانڈی والا، تمہیں شاید میری بات کی سمجھ نہیں لگی۔ پاپا یہ کوئی انکم ٹیکس کا دفتر نہیں ہے جہاں تم اپنا لیکچر سنانے لگو۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ سائیں کو جواب ہاں یا نہ میں ملنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر تم کچھ بھی کہو گے تو یہ لوگ تمہیں وقت سے پہلے گولی مار دیں گے۔ حکمدار نے اپنی بات مکمل کی تھی جب اس کے ساتھی نے گن کا لیور کھینچ کر کھٹاک کی آواز پیدا کرتے ہوئے اس کا منہ ہانڈی والا کی طرف سیدھا کر لیا، جس کے بدن پر لرزہ طاری ہونے لگا۔ سیٹھ ہانڈی والا کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ آدم خور درندوں میں پھنس گیا ہے، جو اس کی کسی بھی حرکت سے ناراض ہو کر اسے زندہ جلا ڈالیں گے۔ یہاں ایک ایک لمحہ اس کے لیے عذابناک ہو رہا تھا۔ اسے جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا، ورنہ کسی بھی وقت اس پریشر کی وجہ سے اس پر ہارٹ اٹیک آ سکتا تھا۔ آخر ان گولیوں سے وہ کب تک اپنے آپ کو بچائے رکھتا؟ ہاں کرتا ہوں، اس نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ یہ ہوئی نا بات؟ شاباش سیٹھ ہانڈی والا،